دوستان محترم بزرگان ملت، السلام علیکم۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صدر موصوف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، نبیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، جمیل بھی ہے، اسیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، جو ذل عزت والجبروت بھی ہے، جو ذل ملک والملکوت بھی ہے، جو یا ولی المومنین یا غیاث المستغیثین بھی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح کرنے سے مقررین کی طاقت لسانی معذور ہے، جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ نہ بلند پرواز ہمتیں اس کو پا سکتی ہے، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہے، نہ ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر ہے جسے شمار میں لایا جا سکے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی رحمتوں سے ہواؤں کو چلایا اور تھرتھراتی ہوئی زمین کو پہاڑوں کی میخوں سے باندھ رکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مثال کس سے تیری تو کہ بے مثال ہے تو، کہ لا شریک بھی ہو کر شریک حال ہے تو۔ مثال کس سے تیری تو کہ بے مثال ہے تو، کہ لا شریک بھی ہو کر شریک حال ہے تو، اور ثنا کے واسطے الفاظ بھی نہیں ملتے، زبان کانپ رہی ہے کہ ذوالجلال ہے تو، زبان کانپ رہی ہے کہ ذوالجلال ہے تو۔ اور ابھی آپ کے سامنے برادر کبیر علی جناب عزت مآب ماجد دیوبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دوستو، ہم اس رسول کے کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں جس کا قصیدہ پروردگار عالم قرآن مجید میں آیت قرآن کی شکل میں پڑھ رہا ہو، جس کے سر کی بلندی کا نام عرش معلیٰ ہو، جس کے قدموں کی دھول کا نام فرش تراب ہو، جس کے رخ انور کی تابانی پا کر آفتاب و مہتاب جگمگانے لگے، کمکمانے لگے۔ آئیے دوستو، شاعر کہتا ہے کہ کثرت مال سے دولت سے خریدا نہ گیا، کثرت مال سے دولت سے خریدا نہ گیا، ہاشمی چاند تھا ظلمت سے خریدا نہ گیا، حسن یوسف کی قسم حسن محمد یارو، پوری دنیا کی حکومت سے خریدا نہ گیا، پوری دنیا کی حکومت سے خریدا نہ گیا، پوری دنیا کی حکومت سے خریدا نہ گیا، کثرت مال سے دولت سے خریدا نہ گیا، ہاشمی چاند تھا ظلمت سے خریدا نہ گیا، حسن یوسف کی قسم حسن محمد یارو، پوری دنیا کی حکومت سے خریدا نہ گیا، پوری دنیا کی حکومت سے خریدا نہ گیا۔ دوستوں، میں اپنی نظامت کو پوری طریقے سے سمیٹ چکا ہوں اور میں اس مشاعرے کو اب اس ماحول کو مشاعرے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا معتبر شاعر جو اسی دیار سے تعلق رکھتا ہے، جو نوجوان شاعر ہے، جسے بدرالدین رہبر کے نام سے ناگپور شہر جانتا اور پہچانتا ہے۔ میں کہ آج دوستوں ماب لنچنگ کے حوالے سے جو ہندوستان میں پورے ماب لنچنگ کا جو سسٹم چلا ہے، آج بے گناہوں کا خون، جو مظلوموں کا خون راہوں پر بہا دیا جا رہا ہے۔ میں نے 4 مصرے کہا ہے، ضیاء بھائی یہاں تشریف فرما ہے، ماجد بھائی، کہ ماب لنچنگ کا یہ طوفان اٹھانے والوں، شکیل بھائی، ماب لنچنگ کا یہ طوفان اٹھانے والوں، آہیں مظلوم بھی طوفان اٹھا سکتی ہے، آہیں مظلوم بھی طوفان اٹھا سکتی ہے۔ ہم بھی گر اپنے جوانوں کو اجازت دے دے، یہ زمین خون کے دریا میں نہا سکتی ہے، یہ زمین خون کے دریا میں نہا سکتی ہے، یہ زمین خون کے دریا میں نہا سکتی ہے۔ ماب لنچنگ کا یہ طوفان اٹھانے والوں، آہیں مظلوم بھی طوفان اٹھا سکتی ہے۔ ہم بھی گر اپنے جوانوں کو اجازت دے دے، یہ زمین خون کے دریا میں نہا سکتی ہے۔ خون مظلوموں کا راہوں پہ بہانے والوں، وقت رہتے ہی سمجھ جاؤ تو اچھا ہوگا، وقت رہتے ہی سمجھ جاؤ تو اچھا ہوگا۔ ہمیں خاموش تو بزدل نہ سمجھنا، ہم کو آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا، آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا، آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا، آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا۔ خون مظلوموں کا راہوں پہ بہانے والوں، خون مظلوموں کا راہوں، ایک تھوڑا ماحول بنا لیجئے دوستو شورا اکرام کے لیے، پرزور تالیوں سے ان کا ایک بار استقبال کر دیا جائے دوستو۔ اور اسی طرح میری 10 کا جب جوڑ کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبھی آنے والے شاعر کو بھرپور داد و تحسین سے نوازے دوستو۔ خون مظلوم کا راہوں پہ بہانے والوں، خون مظلوم کا راہوں پہ بہانے والوں، وقت رہتے ہی سمجھ جاؤ تو اچھا ہوگا، ہمیں خاموش تو بزدل نہ سمجھنا، ہم کو آستی ہم نے الٹ دی تو تماشا ہوگا،
آج سی ہم نے الٹ گئی تو تماشا ہوگا۔ لیجیے حضرات، میں ایسا معتبر شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میری مراد بدرالدین ریبر صاحب سے جو مائک پر آئے اور اپنے کلام سے نوازے۔ پرزور تالیوں سے آنے والے شاعر کا استقبال کیا جائے۔